اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام صدر العاقل صندوق سرہ والبشاشۃ خبالۃ المودۃ والاحتمال قبر العیوب والمسالمۃ خباء العیوب۔ کائنات کے سب سے بڑے دانشور، سب سے بڑے عالم حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے حکیمانہ کلمات میں انسانوں کو ایک پیغام دے رہے ہیں، چند ایک ایسے اصول اور ضابطے بتا رہے ہیں کہ انسان کو اس سوسائٹی میں کس طرح رہنا چاہیے، اس معاشرے کے طور و اطوار کو کس طرح تبدیل کر کے سیرت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پر عمل کر ہم اپنے اندر کس طرح انقلاب لا سکتے ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کی عزت و آبرو میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ ان میں سے آپ نے ارشاد فرمایا، عقل مند کا تعارف کراتے ہوئے بتاتے ہیں کہ عقل مند کون ہے۔ ویسے تو ہر انسان کہتا ہے مجھ سے بڑا کوئی عقل مند ہے ہی نہیں، سب سے بڑا اگر کوئی عقل مند ہے تو میں ہی ہوں، لیکن امیر المومنین ابن ابی طالب علیہ السلام عاقل کی نشانیاں بتا رہے ہیں، اس کی پہچان کا ذریعہ بتلا رہے ہیں کہ اگر اس کو پہچاننا چاہتے ہو تو کیسے پہچانو گے۔ تو آپ نے ایک خوبصورت علامت بتا دی، اگر کسی کو پہچاننا چاہتے ہو کہ وہ عقل مند ہے یا نہیں تو اس بات بتا دو، اور اسے کہنا یہ راز کسی کو بتانا نہیں ہے۔ اگر تو وہ اس راز کو اپنے سینے میں دفن کر لیتا ہے، کسی کو خبر تک نہیں ہونے دیتا، تو سمجھ لیجیے وہ عقل مند ہے۔ اگر ادھر آپ سے کہہ کے نکلا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، کہنا شروع کر دے کہ جناب بس تم ہی کو بتا رہا ہوں، کسی اور کو یہ نہیں، فلاں نے یہ کچھ کہا ہے، تو سمجھ لیجیے اس سے بڑا کوئی بیوقوف اپنے تئیں بے شک وہ اپنے آپ کو عقل مند کہتا رہے۔ فرماتے ہیں صدر العاقل صندوق سرہ، وہ ہوتا ہے کہ جس کا سینہ رازوں کا ہوتا ہے، جس کا سینہ رازوں کا مرکز و محور ہوتا ہے، جس کا سینہ رازوں کا سیف، جسے آپ مضبوط کہتے ہیں کہ چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے سیف میں رکھ دو، وہ ایک محفوظ خزانہ ہوتا ہے۔ اگر وہ واقعاً ان رازوں کو اس میں چھپا لیتا ہے، ان کی حفاظت کر لیتا ہے تو عقل مند ہے، لیکن اگر راز جو ہیں وہ نکال دیتا ہے تو عقل مند اسے کوئی نہیں کہے گا۔ اور یاد رکھیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے، بڑا حکیمانہ فرمان ہے کہ دیکھیے جب تک راز تمہارے دل میں موجود ہے تو وہ تمہارا قیدی ہے، اور جب اس کو اپنی زبان سے باہر نکال دیتے ہو تو اب تم اس کے قیدی بن جاتے ہو، وہ تیرے ساتھ جو سلوک کرے اب تم اس کے رحم و کرم پر ہو۔ اس لیے انسان کو رازدان ہونا چاہیے، اور یاد رکھیے راز کی بات اسے بتانا چاہیے جو امین ہو، خائن کو راز کی بات مت بتاؤ، مومن کو راز کی بات بتاؤ کہ جو تمہارے راز کا امین ہو، تاکہ تمہاری خامی کوتاہی، تمہارے عیب، تمہاری مشکل کو حل کر کے تمہیں پریشانیوں سے نجات دلائے۔
یہ نہیں ہے کہ تمہاری خامیوں کو، تمہاری کوتاہیوں کو تاشت ازبام کرتے ہوئے دنیا کو بتائے اور لوگوں کی نظروں میں تمہاری عزت اور وقار کو گرا کے خاک کر دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اگر سوچئے، اپنے گریبانوں میں جھانکیے، آئیں ہم سب جھانکیں. اگر تو ہم رازوں کا دفاع کر سکتے ہیں، ان کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو ہم عقل مند ہیں. لیکن اگر راز ہم سے نہیں چھپائے جا سکتے تو پھر ذرا نظر ثانی کیجئے کہ المجالس بالامانات، مختلف میٹنگوں میں، مختلف پنچایتوں میں، مختلف جگہ پہ بیٹھ کر جو لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں وہ امانت ہوتی ہے. جو ان باتوں کو آؤٹ کر دیتا ہے وہ خائن ہے، اور خائن جو ہے اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اور پھر ارشاد فرمایا، ایک اور اصول زندگی دیا، والبشاشۃ حبالۃ المودۃ، چہرے پہ مسکراہٹ، چہرے پہ خوشی، ہنس ہنس کے باتیں کرنا، لوگوں سے خوش دلی سے پیش آنا، یہ ایک ایسا جال ہے کہ جو لوگوں کو تمہاری محبت میں گرفتار کر دے گا. اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تو اس سے محبت کرنے لگ جائیں، لوگ تیرے گرویدہ ہو جائیں، لوگ تجھ پہ مٹنے لگیں، تو اپنے چہرے پہ مسکراہٹ کو لائیے، چہرے پہ خوشی کو لائیے، ہنس کے لوگوں سے بات کیجیے. سختی، تنگ نظری، اس سے کنارہ کش ہو جائیے. قرآن مجید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، اگر آپ سخت کلام ہو گئے، اپنے اندر سختی اور شدت پیدا کر لی، تو یہ تیرے ارد گرد جو اصحاب، جو دوست جمع ہیں، سب تو اس سے دور چلے جائیں گے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ اے میرے حبیب تو کائنات میں سب سے بڑے اخلاق حسنہ کا مالک ہے. تو ارشاد فرمایا اگر چاہتے ہو کہ دنیا تمہاری عزت کرے، تکریم کرے، تم سے دوستیاں بنانے میں فخر محسوس کرے، تو اپنے چہرے پہ مسکراہٹ اور خوشی کو کبھی ختم نہ ہونے دیں. اور والاحتمال قبر العیوب، تحمل، بردباری، یہ عیبوں کا قبرستان بن جاتا ہے. اگر کسی نے آپ کی توہین کی ہے، برداشت کر لیں، چپ ہو جائیں. کسی نے آپ کا حق کھایا ہے، خاموش ہو جائیں، برداشت کر لیں. کسی نے تمہاری شان میں گستاخی کی ہے، برداشت کر لیں، متحمل ہو جائیں اس چیز کے. جب تم لوگوں کی ان تلخ باتوں کو، ان غلط باتوں کو برداشت کرنے لگ جاؤ گے، تحمل مزاجی، بردباری اور حلم سے کام لوگے، اور انہیں گویا کہ اپنے دل کے اندر اس طرح دفن کرتے جائیں گے جس طرح مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے. تو اس لیے عزیزان گرامی، اگر تمہارے سامنے کسی کا عیب آئے، چھپا دو. کسی کی خامی تمہارے سامنے ہو، چھپا دو. کسی کو گناہ کرتے دیکھو، پردہ ڈال دو. کسی کی غلطی اور کوتاہی تمہارے سامنے آئے، اس پہ پردہ ڈال دو. اور یاد رکھو، خدا کا وعدہ ہے، اگر آج تم کسی کی خامی، کوتاہی، گناہ اور غلطی پر پردہ ڈالو گے تو ستار الوجوب تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا. ستار الوجوب تمہارے گناہوں کو چھپا دے گا. تمہارے ایسے ایسے گناہ چھپ جائیں گے، اگر خدا نہ خواستہ لوگوں کو پتہ چل جائے، ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ دیں گے تمہیں. اس کریم پروردگار کا وعدہ ہے. اور حدیث قدسی میں خالق فرماتا ہے، او میرا بندہ، تو نے ایسا گناہ کیا، اگر تیرے رشتہ داروں کو پتہ چل جاتا نا، تجھے ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ دیتے. ہم نے پردہ ڈالا تاکہ تو ذلت اور رسوائی سے بچ جائے، لیکن تو اتنا نادان تھا، تو نے سمجھا کہ یہ میرا کمال ہے، میرا کسی نے کیا بگاڑ لیا، تو نے اس سے بڑا گناہ کیا. اتنا گھناؤنا گناہ کہ اگر محلے والوں کو پتہ چل جاتا، تیرا منہ کالا کر کے تمہیں گلیوں میں پھراتے اور تمہیں ذلیل و رسوا کر کے شہر سے نکال دیتے. لیکن تمہیں تو اپنا احساس نہ ہوا، ہمیں شرم آئی کہ کہیں تو ہمارا بندہ اپنی اس غلطی کی وجہ سے
شہر والوں میں ذل و رسوا نہ ہو جائے، ہم نے اس پہ پردہ ڈال دیا۔ لیکن تو اتنا غافل تھا، تو نے پھر سمجھا میں نے اتنا کچھ کر لیا، میرا کسی نے کیا بگاڑ لیا، تو نے پھر گناہ کیا، ایسا گناہ لوگوں کو پتا چل جائے تمہیں قتل کر دیتے۔ ہم نے پھر پردہ ڈالا، اور پھر خالق فرماتا ہے وہ میرا بندہ تو گناہوں پہ گناہ کرتا گیا، میں پردوں پہ پردے ڈالتا گیا، خود سوچ میں تیرا کتنا کریم مہربان رب ہوں اور تو میرا کتنا کمینہ اور نافرمان بندہ ہے۔ تو اس لیے عزیزان گرامی، لوگوں کے عیوب پہ پردہ ڈالا کرو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مومن کے عیب کو ظاہر کرتا ہے اور اس کی توہین کرتا ہے، اس پہ تہمت لگاتا ہے، وہ اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا، بے شک وہ اپنے گھر کے آخری کمرے کے اندر تالا لگا کے بھی بیٹھ جائے تب بھی اللہ اس کو ذل و رسوا کرے گا، اس لیے کہ اس نے ایک مومن کو ذلیل کیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لوگوں کے عیوب کو اپنے دل میں اس طرح دفن کرتے جاؤ جیسے مردے دفن ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ تمہارے قریب آ جائیں گے۔ اور پھر دوسری صورت یہ بھی بیان فرمائی، والمسالمۃ خبال العیوب، صلح صفائی، پیار و محبت، ایک دوسرے میں میل جول کرا دینا، دو ناراض لوگوں کو آپس میں ملا دینا، یہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اور یاد رکھیے شب قدر بہت بڑی عظمت کی رات ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، بھلا آپ کیا جانے شب قدر کی عظمت کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر تو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ تو ایسا نہیں گرامی، شب قدر کا ثواب لینا چاہتے ہو؟ ہاں یقیناً سبھی کہیں گے ہم نے لینا ہے۔ تو آئیے، معصوم ارشاد فرماتے ہیں دو ناراض مومنوں کی صلح کرا دو، تمہیں شب قدر کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ شریعت نے تو یہاں تک کہہ دیا جھوٹ بولنا جو گناہ کبیرہ ہے، اگر دو مومنوں کے درمیان صلح کرانا مقصود ہو تو صلح کرانے کے غرض سے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو وہ جھوٹ عین عبادت ہے، اور اس سچ کو غلط نگاہ سے، برائی کی نگاہ سے دیکھا گیا جو تفریق پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے، فتنہ فساد پھیلانے کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے یہ صلح صفائی جو ہے یہ انسان کو شب قدر کا ثواب ادا کرتی ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے میں صلح صفائی کے پیار و محبت کے پیغام کو عام کرنا شروع کر دیں گے، یقیناً یہ دنیا سلامتی کا گہوارہ بن جائے گی۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس فرمان میں چند ایک اور اصول ہمیں دے رہے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے من رضی عن نفسہ کثر الساخط علیہ، یہ ایک بات ہے۔ والصدقۃ دواء منجح، یہ دوسرا۔ اعمال العباد فی عاجلہم نصب اعینہم فی عاجلہم، یہ تیسرا۔ اس فرمان میں 3 نکات کو بیان کیا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ من راضی عن نفسی کثر الساخط علیہ، جو اپنے آپ کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے کہ ہم چوں مثل دیگر نیس، مجھے ایسا کوئی بھی نہیں ہے، میں جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے، جو تکبر و غرور میں اس طرح اندھا ہو چکا ہے کہ سوائے اپنے اسے کچھ دکھائی بھی نہیں دیتا، خود پسندی کا شکار ہو چکا ہے، تو مولا فرماتے ہیں وہ خود پسندی کا شکار ہوتا جائے گا، لوگ اسے ناپسند کرتے جائیں گے، لوگ اس کی پرواہ تک نہیں کریں گے، لوگ کہیں گے مغرور ہے، متکبر ہے، سرکش ہے، اس میں بھلا انسانیت والی کوئی بات ہی نہیں ہے، اور وہ سمجھے گا کہ مجھ جیسا کوئی انسان ہی نہیں ہے، لوگ دور ہوتے جائیں گے، نتیجہ یہ نکلے گا تنہا رہ جائے گا۔ تو اس لیے عزیزان گرامی پہلا فرمان تو یہ ہے کہ یاد رکھیے خود پسندی کو چھوڑیے، حقیقت پسند بن جائیے۔ اگر دشمن میں بھی خوبی پائی جاتی ہے اس کو تسلیم کیجیے، اپنے اندر اگر عیب پایا جاتا ہے تو اس کو بھی تسلیم کیجیے۔ یہ نہیں ہے کہ میں تو جو کر لوں وہ وحی الہی ہے اور باقی جو لوگ اچھے کام کر رہے ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں۔ دوسروں کو بھی پسند کیجیے،
دوسروں کو بھی پسند کا حق دے دیجیے، وہ بھی اپنی پسند کا اظہار کر سکے۔ تو لذا خود پسندی دوسرے لفظوں میں احساس کمتری کا ایک نام ہے کہ یہ بیچارہ سمجھتا ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، اپنی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے خود پسندی کا شکار ہے، کسی کو انسان تک نہیں سمجھتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کی نظروں میں اتنا گر جاتا ہے کہ کوئی اس کی پرواہ تک نہیں کرتے۔ ہاں، لوگوں کی عزت میں مقام، وقار اور نظروں میں عزت دار بننا چاہتے ہو تو ہر ایک کا احترام کرو، چھوٹے کا بھی، بڑے کا بھی، امیر کا بھی، غریب کا بھی۔ یہ انسانیت کا پیغام ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آمائے اہل بیت علیہ السلام کا پیغام ہے۔ اور دوسرا پیغام وَالصَّدَقَةُ دَوَاءٌ مُنْجِحٌ، دوسرا جملہ صدقہ کے متعلق ہے۔ صدقہ ایک کامیاب اور بہترین دوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب انسان صدقہ اور خیرات دیتا ہے تو لوگ، محتاج لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ غریبوں، محتاجوں، مسکینوں، پریشان ہر لوگوں کی دعاؤں کو اللہ بہت جلد قبول کرتا ہے۔ صدقہ کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا ہے، صدقہ کے ذریعے بلاؤں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ استنزل الرزق بالصدقات، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تنگ دست تو صدقہ دو، رزق نازل کر لو، صدقہ دے کے رزق طلب کرو۔ ہاں، ایک سوال یہ ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے عرض کی کہ مولا فقیر ہوں، غریب ہوں، تنگ دست ہوں، فرمایا صدقہ دو۔ عرض کرتے ہیں مولا خود میرے پلے کچھ نہیں ہے، میں کسی کو کیا دوں؟ فرمایا نادان، صرف پیسہ ٹکا دینے کا نام صدقہ نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، علم کی خیرات بانٹیے۔ اللہ نے آپ کو عقل و شعور دی ہے، اس کی خیرات بانٹیے۔ اللہ نے آپ کو اقتدار دیا ہے، جاہ و جلال دیا ہے، جوانی دی ہے، بزرگی دی ہے، اس کی خیرات دیجیے، لوگوں کے مشکل میں کام آئیے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، راستے سے کانٹے ہٹا دیجیے، پتھر روڑے ہٹا دیجیے تاکہ راہ گزر جو ہے سے گزر جائے۔ ارے یہ بھی نہیں کر سکتے، فرمایا مسکرا کے گفتگو کر لیجئے، دکھی انسان سے مسکرا کے بات کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کو کلمہ خیر سکھا دینا بھی صدقہ ہے۔ تو ناظرین محترم، صدقہ صرف پیسہ ٹکا دینے کا نام نہیں ہے، صدقہ تو کئی قسموں کا صدقہ ہے۔ کسی کو اچھی بات بتا دو، کسی کو اچھا ہنر سکھا دو، کسی کو برائی سے بچا لو، کسی کو دکھ تکلیف سے دلا دو، سب صدقہ ہے۔ اور پھر جب انسان صدقہ دیتا ہے، اس لیے ارشاد فرمایا داوو مرضاکم بالصدقات، اپنے مریضوں کے لائے صدقہ دے کے کرو۔ بھائیان گرامی، یہ دوسرا نسخہ ہے جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ وتیرہ بنا لیجئے۔ اگر مال کی دینا چاہتے ہو، ضروری نہیں لاکھوں کروڑوں میں صدقہ دو، دے سکتے ہو تو دور دو، اور کچھ نہیں، ہر روز ایک پیسہ، 1 روپیہ، 10 روپے، 20 روپے صدقہ دے دو۔ دو ان مساکین کو جو واجبات کے پابند ہوں، جو حرام پہ، چرس پہ، نشے پہ، بے حیائی پہ، بے غیرتی پہ خرچ نہ کریں، اپنے اولاد کی ضروریات کو پوری کریں، اپنی سوسائٹی کی ضروریات کو پوری کریں، اپنی ضروریات کو پورا کریں، کار خیر میں خرچ کریں، تو پھر تو ٹھیک ہے، ان کو دیجیے۔ نسخہ یہ بتا رہے ہیں اعمال العباد فی عاجلہ، انسان دنیا میں جتنے بھی کام کرتا ہے وہ آخرت میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری مسلسل ویڈیو بن رہی ہے، ریڈار فٹ ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، تمہاری ایک ایک حرکت نوٹ ہو رہی ہے، تمہارا ایک ایک عمل جو ہے محفوظ کیا جا رہا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بلکہ سورہ جمعہ میں ارشاد ہو رہا ہے قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو موت سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں، بھاگنا ہے بھاگ لو، جہاں بھی جاؤ گے خدا کی حکومت ہے، خدا کی گرفت سے تمہیں بھاگ نکلنا ممکن نہیں ہے۔ لا یمکن الفرار من حکومتک، اے پروردگار تیری حکومت اور سلطنت سے نکل کے بھاگ جانا ناممکن ہے۔ فرمایا ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ،
مرنے کے بعد تمہیں اس خدا کے دربار میں پیش کیا جائے گا جو ظاہر کو بھی جانتا ہے باطن کو بھی جانتا ہے. خالی پیش نہیں کیا جائے گا بلکہ فَيُنَبِّئُ بِمَا كُنتُمْ، جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ کھول کے سامنے رکھ دیا جائے گا. پورا نامہ اعمال، تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، انکار نہیں کر سکو گے. تو اس لیے فرماتے ہیں یاد رکھو انسانوں، جو کچھ تم عمل کرتے ہو دنیا میں، آخرت میں ان کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے اعمال ہوں گے کہ تم نے کیا کیا ہے. اس لیے قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، کہ اس دن لوگ گروہ در گروہ اپنے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھیں. لیروا اعمالهم، تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی اس کا صلہ دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی. تو ناظرین محترم، ہمیں حتی المقدور کوشش کرنا چاہیے، اچھے کام کریں، نافرمانی سے بچیں، صدقہ دیں، اپنے آپ میں گم نہ رہیں، مخلوق میں آئیں، دوسروں کی رائے کو سنیں، دوسروں کی بات کو اگر قابل اہمیت تو اہمیت دیں. یقیناً یہ انسانی زندگی میں کامیابی کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام کے یہ فرامین مشعل راہیں. اے خالق کائنات، ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما اور ہماری دنیا اور آخرت کو کامیابی سے ہمکنار فرما. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.